السلام علیکم ناظرین و سامعین، میرا نام محمد شفیق ہے اور میں قافلہ فکر چینل کی ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کی آمد ہے۔ 2026 ابھی سال چل رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہم اس کے بارے میں کچھ سوالات لے کے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کی ہے روزے کے بارے میں۔ ایک اور عبادت جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ بھی ہمارے دین کا ایک رکن ہے۔ تو اس کے بارے میں کافی ساری اشکال پیدا ہوتی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج کتب بھائی سے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو۔ آ، کتب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور کیا چل رہا ہے؟ رمضان کی آپ کی کیسی تیاری ہے؟ السلام علیکم۔ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس رمضان کی تیاری بس ہو رہی ہے، اب قریب آ گیا ہے کافی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے اس پوری طرح رمضان کو یوٹیلائز کرنے کی، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں عبادت کرنے کی اس میں۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں سوالات ہیں۔ تو زکوٰۃ کا زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ ہاں، اہمیت تو اس کی اچھی خاصی ایک بات ہے کہ ایک عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عبادت ہے، اور اہمیت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ہمیشہ ساتھ ہی رکھا ہے۔ میرے خیال سے شاید ایک یا دو کوئی مقام، ایک مقام ہوگا یا دو مقام ایسے ہوں گے جس میں زکوٰۃ اور نماز کو الگ الگ کر کے بیان کیا، ورنہ تو ہر جگہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو اسی سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہم کو پہلے ہی پتہ ہے کہ نماز دین میں سب سے بڑا اور اہم رکن ہے دین کا، اور زکوٰۃ ہر جگہ اس کے ساتھ شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ بنیادی 5 ارکان میں سے ہے، یہ بات تو خیر ہمیں پتہ ہے، اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا مقصد البتہ یہ ہے کہ دو عبادات کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ہم نے بھی رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور زکوٰۃ کا علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں آپ کو جو اسے کہتے ہیں نا، مال کی جو محبت ہے نا، اصل میں اس سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ مطلب آپ کی جو محبت ہے آپ اس کو کم کریں، اور اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کو دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیسے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ لوگوں میں ہی خرچ ہوگی۔ تو لیکن اس میں بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ اصل میں تو آپ حکومت کو دیتے ہیں، ریاست کو دیتے ہیں، ریاست کا ہی حق ہے کہ وہی زکوٰۃ لیتی ہے، اور پھر اسی کا کام ہے کہ پھر وہ اس طرح کی کرے کہ لوگوں میں تقسیم کرے پراپرلی، غریبوں کو دے اور سب کچھ کرے۔ تو یہ اصل کام ریاست کا ہے، تو یہ ریاست ہی کا حق ہے، اسی کو دینی چاہیے، اور وہ اسی لیے دینی چاہیے کہ بھائی تاکہ آپ کے معاشرے کے لوگوں کے ہیلپ ہو اس سے نا۔ تو دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ تو ایک تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے طور پہ لازم کر دی تاکہ اس کی روح آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ بھائی مجھے اس کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، تو میں اپنے اس کو مطلب اپنے نکالوں اس کو اپنے پاس سے نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں کچھ۔ تو وہ اور جو لازم حصہ اس کا کر دیا، لازم حصہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے اور آسانی پیدا ہو۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ باقی اس کے بعد نصاب، ہاں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں ہاں، نصاب اس کا کیا ہے؟ ہوں، نصاب اصل میں کئی طرح کے ہیں۔ نصاب جو ہے وہ اس میں مختلف چیزوں کے مختلف نصاب ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیز کیا ہے۔ جیسے کہ جانوروں کا نصاب بالکل الگ ہے، اور اس زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں وسلم کے زمانے میں، کیونکہ مویشی، چرواہے اور یہ سب چیزیں کامن تھیں، ظاہر سی بات ہے، فارمنگ اینیملز، یہ ایک باقاعدہ ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں نا کمانے کا ایک پورا ذریعہ تھا آج، تو یہ اور بہت کامن ذریعہ تھا۔ تو جانوروں پہ ایک الگ پورا نصاب ہے، جو کہ آج مطلب ڈسکس کرنے کا میرا تو وہ نہیں ہے، کیونکہ کہ اس میں کتنے اونٹ پہ کون سا اونٹ ہوتا ہے اور کتنی بکریوں پہ کتنے بکری ہو جاتی ہے، وہ ایک پورا لمبا نصاب ہے۔ میرے کوشش یہ ہوگی کہ ہم آج کل کے حساب سے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی مال کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، تو وہ ایک پورا نصاب جانوروں کا نصاب ہے۔ اسی طرح کچھ نصاب ہے پیداوار کا نصاب ہے، یعنی آمدنی جو ہوتی ہے، پیداوار جو ہوتی ہے، وہ عام طور پہ زرعی پیداوار اس زمانے میں ہوتی تھی، تو ایک اس کا نصاب ہے۔ اس کا نصاب کا معاملہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ کہ اگر پیداوار ہو رہی ہے اور پیداوار میں آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے اور آپ کی محنت بھی لگ رہی ہے، تو 5% پیداوار کا 5% آپ پہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر صرف ایک چیز لگ رہی ہے، یعنی یا تو صرف پیسہ لگ رہا ہے یا صرف محنت لگ رہی ہے، تو 10% ہوگی، اور اگر کچھ بھی نہیں لگ رہا تو 20%۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کہ خزانہ ہی نکل آیا ہے، کوئی اس طرح کی پیداوار جس میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، کہتے ہیں نا، تو وہ اس میں اکثر و بیشتر ایسا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کچھ محنت نہیں لگی، نہ آپ کا سرمایہ لگا ہے، اور آپ کے پاس کوئی آمدنی ہو گئی ہے، تو اس کا 20% آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس کا الگ نصاب ہے، یعنی پیداوار کا نصاب بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد مال کا نصاب ہے۔ مال کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے،
مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس پہ جو بچت ہے آپ کے پاس اس پہ کتنا دینا ہے، اس پہ 2.5% ہے، لیکن اب نصاب بنے گا کب، یعنی دینا کب ہے اس پہ، وہ ایک ایشو ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی تھیں، یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، کہ یہ اتنا ہوگا تو آپ کا مطلب نصاب بنے گا اور آپ کو 2.5% دینا ہوگا اس کا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تو دونوں برابر برابر تھے، یعنی 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونا ہی کے برابر تھی، تو اس وجہ سے دونوں چیزیں بیان کر دی تھی، تو اتنا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ بعد میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں اب دونوں الگ الگ ہو گئی ہیں، اب سونا اتنا مہنگا ہے اور چاندی بالکل سستی سی ہے، تو اب کیا کریں، اب نصاب کس کو بنائیں؟ تو علماء عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی چاندی کو نصاب بنانا چاہیے، آپ کم سے کم کو رکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اتنے 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر بھی کسی حد تک اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں جو آپ کے گزارے کے لائق ہو جاتے ہوں گے، تو آپ اس کو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا 52.5 تولہ۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات انہوں نے مطلب خود یہ نکالی کہ نہیں، 52.5 تولے چاندی ہی اصل تھی، سونا کیونکہ اس کے برابر تھا اس لیے بتایا گیا، اور کچھ علماء کچھ اس کے برعکس بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ تر اسی بات پر ہے کہ چاندی ہی کو بنا کے، کہ چاندی کی آپ کو ویلیو دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ 2.5% مطلب مال میں سے نکال دیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ مختصر میں نے بتا دیا، اب اس پہ ظاہر سی بات ہے اگر اور سوالات ہوں گے تو وہ کر لیں گے۔ اچھا، تو جو ہے 7 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی جتنی ٹوٹل ویلتھ ہے اس کے اوپر 2.5% لگے گا، یہ ہے اس کا نصاب۔ نہیں مطلب چاندی موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ایکویلنٹ پیسے اس ہونے کی چاہیے۔ ہاں ہاں، قیمت۔ مطلب تو ظاہر سی بات ہے اگر سب کاؤنٹ کریں گے، ساری قیمت جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے سب کو کاؤنٹ کریں گے، اور اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو اس پہ آپ اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5%۔ اچھا، تو اگر آپ کے پاس مثلاً $1,00,000 ہیں تو اس کے اوپر 2.5% مطلب $2,500 آپ کو نکالنے ہیں، یہ بن گیا۔ بالکل ڈھائی اچھا فیصد اب اگر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو مطلب مال کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ 2.5% نکالنے، اچھا اب یہ 2.5% آپ کو نکالنے ہیں تو یہ کہاں پہ نکالنے ہیں، کس کو دینے ہیں، یہ اس کو کیسے دیکھا جائے اور کیسے تو میک اس شور کا میں کیا نے جائے کہ بتایا کہ آپ کی جو اصل ہے؟ چیز تو حکومت ہی کی تھی نا، مطلب پہلے زمانے میں حکومت ہی لیتی تھی ہمیشہ زکوٰۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حکومت ہی لیتی تھی زکوٰۃ، تو حکومت ہی کو دینی ہوتی ہے، اگر حکومت لے رہی ہے تو حکومت ہی کو دینی ہے، اسی کو دینے کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ حکومت نہیں لے رہی تو پھر آپ اپنے طور پہ نکالیں، پھر آپ غریبوں میں تقسیم کریں، جس کو آپ سمجھتے ہیں جو حقدار ہے اس کو آپ دیں، اس میں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ اصل چیز حکومت کی ہے، ذمہ داری بھی اسی کی ہے، کیونکہ زیادہ پہنچ بھی اسی کی ہے، ہر جگہ ایسے اقدامات کرنے کی بھی ظاہر سی بات ہے صلاحیت حکومت کے پاس ہی ہوتی ہے کہ جس سے غریبوں کو ایسا فائدہ ہو کہ مطلب ان کی غربت سے ہٹے، ورنہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کسی کو دے دینے سے تو پھر وہ خرچ ہو جاتے ہیں پیسے لیکن یہ کہ ہمیں اگر خود نکالنی ہے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم جس کو جو مستحق سمجھتے ہیں اس کو دے دیں۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ پیسے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی دکان ہو جائے، میری یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو اس کو بغیر بتائے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں اسی سوچ کے کہ جو ہے نا میں اس کو زکوٰۃ ہی دے رہا ہوں یہ، اور ہاں پھر آپ اس مطلب سے تقاضا نہ کریں کبھی بھی؟ ہاں ہاں مطلب پہلی بات صحیح ہے کہ مطلب اقربا جسے کہتے ہیں نا، رشتہ دار، انہی کا پہلا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے نا اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد پڑوسیوں کا، اور اس طرح آگے آپ کے جاننے والوں کا حق اسی طرح آگے بڑھتا ہے، تو پہلا حق تو انہی کا ہے، اگر زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو آپ کو پہلے اسی کو دینی چاہیے زکوٰۃ، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے احناف کے ہاں کی ایک شرط ہے کہ اس کو بتانا ضروری ہے، لیکن بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ زبردستی کی شرط ہے، اس کا کوئی دین میں کوئی ایسا حکم نہیں بیان ہوا، آپ بغیر بتائے دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بھی پیسے مانگ رہا ہے اور مطلب اگر کوئی مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ضرورت ہے، یا پھر وہ مطلب اس نے اپنی مطلب یہ سوچا ہے، مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی سے، لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے تو کیا اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا بس مطلب کہ بھائی دے دو یار، مطلب مطلب کچھ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں، اس کے بارے میں کیا کیا خیال ہے؟ یہ تو پریکٹیکل ایشو ہے کہ مطلب یہ تو دین سے زیادہ عام طور پہ علماء بتاتے ہیں یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے، وہ پریکٹیکل ایشو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ مستحق ہے تو آپ دے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں،
مطلب یہ آپ کے اوپر ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ یہ پریکٹیکل مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ بھائی اگر کوئی آپ سے مانگنے آ رہا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے تو دے دیں، نہیں جانتے، آپ کو شبہ ہو گیا تو آپ تحقیق کر لیں، پھر دے دیں اس کو۔ اصل میں تو آپ کے اطمینان پر ہے، مطلب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی وہ مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں اس پہ۔ اب وہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے طور پہ اطمینان کیا، آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں جانتے یا آپ نے تھوڑا بہت پتہ کروا لیا، کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی اس کے حالات کیسے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ دے دیں اس کو اطمینان سے، مطلب وہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی بیکاریوں کی پوری ٹیم آ گئی ہے جن کے پاس پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن مانگنے آ گئے ہیں، تو وہ ایک الگ ایشو ہو جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا پریکٹیکل ایشو ہے نا یہ، تو پھر اس کے حساب سے آپ کو ڈیل کرنا ہوگا، ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیل کرے گا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہاں مثلاً آج کل اصل میں ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو نا یہ نظر آتا ہے کہ باہر لوگ ہیں نا، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو وہ اکثر مانگتے ہیں پیسہ نا، تو ان کو اب دینا یا تو ان کو دے دو تو واپس تو ملنا بھی نہیں ہوتا ویسے بھی، تو اب یہ نہیں پتا تھا کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے یا بس اس نے جو ہے نا وہ یہ کام شروع کر لیا ہے کہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ کے دے دے کہ یار میں یہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکال رہا ہوں نا، تاکہ آپ کا اب مانگنے بھی نہیں ہے آپ نے اس کے بعد، مطلب اس نے دینے تو ہے نہیں، تو لیکن وہ پھر پہلے سے اس اس میں کو یہ سوچنا اس چاہیے، لیے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دیتے وقت ہی آپ کی مطلب نیت زکوٰۃ کے حساب سے آپ دے رہے ہوں تو اچھا ہے، مطلب بعد میں کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کو قرض دے دیا، اب واپس نہیں آ رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں چلو زکوٰۃ میں نکل گئے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب اب آپ نے دے دیا، آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ دے رہے تھے تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے تھی، وہی بات ہے، اس میں اختلافات ہیں۔ تو یہ ویسے مطلب اب جیسے ہم لوگ جو باہر رہ رہے ہیں ہمارے مثلا اگر آپ کیلیفورنیا میں رہ رہے ہیں اور کیلیفورنیا کے اندر جو ہے نا وہ عام طور پہ 33% جو ہے نا وہ ٹیکس ہے جو فیڈرل ہے، سوری اسٹیٹ ٹیکس ہے، اس کے بعد فیڈرل جو 11% وہ ٹیکس لگ جاتا ہے، 42% تک آپ کی سیلری اس کے اندر جاری ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ تو جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ اور ہم رہ رہے ہیں اس جگہ پہ امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ وہ لوگ کی ٹیک کیئر کرے اور وہ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہم آلریڈی یہ ٹیکس اگر دے رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر اس کے باوجود بھی یہ زکوٰۃ بن رہی ہے، دینی چاہیے یا نہیں، اس میں کچھ اور اشکال بنتی ہیں ایسی کہ آپ مطلب آپ نے تو ٹیکس اچھا خاصا دے دیا ہے آلریڈی گورنمنٹ کو، بیسیکلی وہ تو ٹیکس ہی لے رہی ہے ہم سے، پیسے ہی لے رہی ہے۔ اصل میں اس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پہلی بات جو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے نا وہ آپ کو بچت پہ دینی ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ بچت پہ دینی ہوتی ہے، اس سے اس ٹیکس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو حکومت لے رہی ہے، کیونکہ جب سال بھر کے بعد مثال کے طور پہ آپ کو ایک دن مقرر کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے کہ اس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس دن آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے پیسوں پہ اتنا مال، اتنا ویلتھ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس میں آپ کو 2.5% دینے ہوتے ہیں، تو یہ مال کی زکوٰۃ ہے، اس کا اس ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ جو حکومت لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ہے، یہ آپ کو نکالنے، یہاں کی حکومت نہیں لیتی ہے یہ ٹیکس کوئی بھی، کہ مطلب ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ بلینئرز کے لیے لگا رہے ہیں تو لگائیں کہ سال بھر میں لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگوں کا ویلتھ ٹیکس کوئی نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس جتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں اتنے پیسوں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، انکم پہ ہی ہوتی ہے ٹیکس، وہ انکم کے بعد لے لی جاتی ہے، تو جو بچت ہے اس پہ کوئی ٹیکس یہاں پہ نہیں ہے، تو مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ بچت پہ ہے، وہ آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے زکوٰۃ کے دن اس پہ ہے۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا وہ اصل میں ایک دوسرا ایشو ہے، وہ انکم پہ زکوٰۃ کا ایشو ہے، وہ آج کل ظاہر سی بات ہے کہ پہلے عام طور پہ اسکالرس تو اس کو نہیں مانتے، مطلب اس کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے، جیسے میں نے پیداوار کی جو زکوٰۃ بتائی ہے نا، وہ کچھ اسکالرز ہیں جو پیداوار کی زکوٰۃ کو مطلب آپ کی انکم پہ اس کو وہ کرتے ہیں، مطلب اطلاق کرتے ہیں، اس کا اپلائی کرتے ہیں کہ مطلب وہ بھی ایک پیداوار ہے جو محنت سے آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو ایک پیداوار ہے، ایک پروڈکشن ہو رہی ہے، آپ کے پاس انکم آ رہی ہے ایک جو آپ کی محنت سے آ رہی ہے، تو جو زرعی پیداوار تھی وہ بھی کیا تھی، وہ آپ جا رہے ہیں ہل چلا رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایک پیداوار آ رہی ہے نا، اس پہ آپ کو 10% زکوٰۃ دینی تھی، ٹھیک ہے نا، اب یہ وہ اسی کو اس پہ اطلاق کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیداوار ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اب اس سے آپ کو ایک تنخواہ مل رہی ہے، تو یہ پیداوار ہے اور اس پہ آپ کو 10% زکوٰۃ دینی ہے، تو اب اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پہلا تو سوال یہ ہوگا کہ اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر ہی ٹیکس کی بات آئے گی نا آگے، ورنہ تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے، جو اسکالرز عام طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں انکم پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیکس سے کیسے ملام، تو ٹیکس سے تو اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کہ وہ ٹیکس تو آپ کی انکم پہ ٹیکس لے رہے ہیں نا، وہ آپ کے جو پاس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پیسہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ تو آپ کو پیسہ مل ہی نہیں رہا ٹیکس کے نکلے بغیر، جو آپ کے پاس آ ہی رہا ہے بعد میں، تو وہ اس کو نہیں کرتے، اگر آپ اس کو نہیں مان رہے کہ یہ جو انکم ہے آپ کی اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے، اگر آپ کو اس پہ نہیں مان رہے تو آپ ٹیکس بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا، کوئی زکوٰۃ اپلائی نہیں ہو رہی اس پہ، تو ٹیکس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، اگر آپ مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے انکم پہ زکوٰۃ ہے،
مجھے 10% زکوٰۃ دینی ہے، جو بھی میری انکم ہے، منتھلی سیلری آ رہی ہے، مجھے اس پہ 10% زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ اس نقطۂ نظر کو مانتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں، اس نقطۂ نظر کے حساب سے اگر حکومت ٹیکس لے رہی ہے اور وہ 10% سے زیادہ لے رہی ہے تو وہ چلا گیا آپ کا، کیونکہ اصل میں زکوٰۃ حکومت ہی کو دینی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ کو مطلب میں فرق سمجھا سکا ہوں کہ ایک چیز ہے انکم پہ زکوٰۃ۔ انکم پہ زکوٰۃ ہمارے عام طور پہ یہ مطلب نہیں سمجھا جاتا، انکم پہ زکوٰۃ ہمارے مطلب فقہا کے نزدیک اس طرح کی انکم پہ، ملازمت پہ زکوٰۃ نہیں آپ اپلائی کرتے وہ، تو اس پہ پھر وہ ٹیکس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن جو اس پہ اپلائی کرتے ہیں کہ انکم پہ آپ کو 10% زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر وہ اس پہ کہتے ہیں اگر حکومت نے ٹیکس لے لیا ہے آپ سے تو آپ اس کو اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں، اگر حکومت نے نہیں لیا ہے 10% سے زیادہ تو آپ ایکسٹرا آپ خود دے دیں۔ تو یہ بات ہے، اگر یہ بات میں پوری طرح مطلب اپنی ایکسپلین کر سکا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اچھا، اصل میں سوال کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جیسے پاکستان ہے نا، اس کے اندر جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کی سیلری پہ زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، زکوٰۃ کٹ کے آتی ہے، مطلب وہ پھر ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ خود سے بولیں کہ ہمیں یہ نہ کاٹو، ہم خود دیں گے اس کے اندر نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے انڈر پریولیج جو لوگ ہیں ان کو دی جائے۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ امریکہ میں تو یہ کام یعنی کہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے ٹیکس جو ہے نا، آپ یہاں پہ آپ کو وہ آپشن دے ہی نہیں رہے کہ آپ اس سے یہ ٹیکس کٹوانا چاہتے ہیں کہ نہیں کٹوانا چاہتے نا، یہ تو وہ کاٹتے ہیں، یہ تو لازمی ہے۔ اور پھر وہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے نا، جو یہاں پہ مطلب آپ کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے یا، تو اس لیے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آلریڈی اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، تو اب وہ کٹوا تو رہے ہیں، اگر وہ نہ کاٹیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کی بچت ہی بنے گی نا، آپ کے ویلتھ میں ہی وہ شمار ہوگا، وہ پہلے ہی وہ کر رہے ہیں، اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں، تو ہاں، تو یہ اس میں دو مقصد تھا۔ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ پاکستان میں جو آپ بتا رہے ہیں تنخواہ پہ زکوٰۃ نہیں کٹتی، تنخواہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹتی ہے پہلی رمضان کو، آپ کے مال پہ سے زکوٰۃ کٹتی ہے، وہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور 2.5% ہی کٹتی ہے۔ وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ جمع کراتے ہیں تحریری کہ بھائی ہمیں نہیں کٹوانی، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن پاکستان میں جو زکوٰۃ کا قانون ہے نا، وہ بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے پہلی رمضان کو، تنخواہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں کٹتی، وہ تو ہمارے فقہ میں کوئی اس طرح کی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ تنخواہ پہ صرف ٹیکس کٹتا ہے ہمارے یہاں، وہ سال کے اینڈ میں رمضان میں پہلی رمضان کو 2.5% آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہوگا اس میں سے وہ 2.5% کاٹ لیں گے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم عام طور پہ یہی بہت سے اسکالر کہتے ہیں وہ چلی گئی، وہ اگر آپ نے دے دیا تو آپ کی مال کی زکوٰۃ بینک اکاؤنٹ والی ہو گئی۔ اب آپ کے گھر میں اگر کچھ پڑا ہے تو بس آپ اس میں سے دے دیں، تو وہ تو ایزی ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس میں، تو کہ اگر حکومت نے کاٹ لی۔ دوسری جو یہاں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس کاٹ لیا، اس کو میں پھر وہی بتاتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال کی زکوٰۃ ہے وہ بچت پہ ہے۔ وہ عام طور پہ ہمارے اسکالر کہتے ہیں سال بھر تک آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن پھر کچھ اسکالر کہتے ہیں سال بھر تک نہیں ہونی چاہیے، وہ تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اصل چیز آپ کو ہے کہ جس دن آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس دن آپ کے پاس بچت کتنی ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو ٹیکس انکم پہ کٹ رہا ہے وہ تو اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ آپ کو انکم پہ زکوٰۃ دینی ہے تو آپ اس میں سے اس کو منع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ حکومت انہی چیزوں میں لگا رہی ہے، یہاں پہ بھی وہی لگا رہی ہے، پاکستان میں بھی عام طور پہ ہوتا ہی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حکومت چل رہی ہے، بہت کچھ کر ہی رہی ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ بات ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انکم پہ آپ کی جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کو آپ زکوٰۃ میں سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہرحال ٹیکس جا رہا ہے حکومت کو، اور حکومت بہت سارے ایسی چیزیں کرتی ہے عوام کے لیے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ٹیکس آپ کا ادا ہو گیا۔ لیکن وہ اگر آپ انکم پہ اگر آپ زکوٰۃ کے قائل ہیں تو پھر بچت کی زکوٰۃ کا اس ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچت کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں جب ختم ہوتا ہے سال، یا سال میں ایک دن آپ کو مقرر کرنا ہوتا ہے، اس دن آپ کے پاس جو پیسہ بچا ہوا ہوتا ہے اس کی 2.5% آپ کو دینی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ ویسے آپ ایک دن کا بول رہے ہیں، لیکن ایک دن مطلب پہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اوور دا مطلب سارے سال مطلب پورے سال دیتے رہیں، اور انہوں نے ایک دن سوچ لیا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس بن رہے ہیں مطلب تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے، سو ایک کے تو نہیں دے سکتے نا، مطلب یا تو آپ بیٹھ کے پورا دن لگائیں کہ میں نے کہاں کہاں پہ کیا کرنا ہے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس چونکہ آتی رہتی ہیں تو وہ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ دیتے رہیں، تو نہیں، میں یہ نہیں یہ کہہ میرے رہا کہ کافی سارے دینی ایک دن ہے، ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دن ہوں ہوں مقرر کریں اور حساب اس دن کرنا ہے آپ کو، مطلب اس دن جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پہ حساب کریں گے۔ دے تو آپ کب بھی سکتے ہیں پورے سال، وہ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ بنے گی کچھ اور پہلے کوئی آ گیا، رمضان سے پہلے ہی کوئی بندہ آ گیا ہے، آپ اس کو دے دیں، باقی میں جو آپ نے حساب کریں گے اس میں سے آپ کہیں اتنی ہو گئی، اتنی میں نے پہلے ہی سے دے دی ہے، تو دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، وہ حساب اس دن کا ہوگا۔ مطلب اس میں کہتے یہ ہیں کہ جو مال آپ کے پاس پڑا ہے اس ایک دن آپ مقرر کر لیں، سال میں سے کوئی بھی ہوتا ہے، وہ رمضان ضروری بھی نہیں ہے،
کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، آپ مقرر کر لیں بھائی اس دن جو ہے میرے پاس جتنا مال ہوگا ہر سال میں اس دن دیکھوں گا میرے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے حساب سے میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں گا، بس وہ کیلکولیشن کے لیے ہے وہ دن، دینا اس دن ضروری نہیں ہوتا، وہ دینے کے لیے آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ جب چاہے دیں، جب ضرورت مند کوئی آئے اس وقت دیں۔ اچھا تو اگر فرض کریں کسی کی مطلب جو بھی زکوٰۃ بن رہی ہے، فرض کریں کسی کی $5000 بن رہی ہے، اس نے جو ہے نا $3000 دے دیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نہیں دیے، بھول گیا، کچھ بھی ہے، تو کیا ہوگا اس کے اوپر کیا؟ اور میں نے بہت زیادہ یعنی کہ نماز چھوڑنے پہ بہت زیادہ تاکید سنی ہے، اس کا یہ بھی سنا ہے کہ ایک نماز چھوڑو کہ اتنے کروڑوں دن جو ہے وہ آگ میں جلنا ہوگا، اس طرح کی چیزیں سنی ہے۔ زکوٰۃ پہ میں نے کبھی کچھ سنا نہیں ہے کہ اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں دے رہا یا دے رہا ہے تو پارشل دے رہا ہے، تو اس کا کیا وہ بنتا ہے؟ نہیں، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ دے نہیں رہا اس کا گناہ تو ہے، ظاہر سی بات ہے، بنیادی رکن ہے اس کا، جیسے نماز کا گناہ ہے، رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ ہے، زکوٰۃ دینے کا گناہ ہے، تو بنیادی رکن آپ نہیں کریں گے تو گناہ تو بہت بڑا ہے اس کا، آپ اگر اس کو آپ کو دینا ہے اور آپ نہیں دے رہے۔ باقی یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھول گیا، اگر وہ بھول گیا تو الگ بات ہے، 3000 دے دیے، 2000 اس کے ذہن سے نکل گئے، یا ابھی اس کے پاس کوئی بندہ نہیں آیا، اس نے سوچا کہ بھائی کوئی آ جائے گا تو دے دوں گا، بعد میں یاد آئے گا تو دے دو، مطلب آپ نے حساب تو کر لیا نا پہلے، تو حساب کیا ہوا ہے تو وہ دینا تو ہے آپ کو، آپ بعد میں دے دیں، بعد میں خود ڈھونڈ کے دے دیں کسی کو، کوئی بندہ نہیں آیا تو، بہت اس طرح کی تنظیمیں آ گئی ہیں اب آج کل کے، مطلب آپ کو کوئی پوچھنا ضروری بھی نہیں ہوتا، آپ آن لائن جائیں، آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو دے دیں، وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں سال بھر، کہ مطلب کوئی نہ کوئی غریبوں کے حوالے سے، تو اس کو دے دیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا تو پھر اس کا تو علاج اللہ تعالیٰ ہی کریں گے اسی طرح سے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، زکوٰۃ کو مانتا ہے کہ بھائی نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت ہم نے بیان کی کہ بالکل برابر ہی ہے، تو اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ تو پکڑا تو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں نا زکوٰۃ کی اہمیت کہ جب مشرکین کو، خاص طور پہ ان مشرکین کو جن پر عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اب قتل کیا جائے گا جو بھی ہوگا، جب تک کہ یہ مطلب مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کو شرط کیا رکھی تھی؟ شرط یہ رکھی تھی کہ مسلمان ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، یہ نہیں پوری کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ اور اسی بنیاد پہ حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے آپ کو، تو انہوں نے کہا تھا میں اتنی ہی لوں گا جتنی وسلم لیتے تھے، ورنہ میں تم لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں رکھا ہمارے لیے۔ تو یہ بات سب کو پتہ ہے، مطلب سب کو، علماء کو جانتے ہیں، اور اس کو بتانی چاہیے کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں رکھا ہوا، اس کی وہ اتنی اہمیت ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا تو آج کل لوگوں نے آئی مین کافی زیادہ جو اسٹاکس ہیں اس میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کرپٹو ہے اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اپنی ویلتھ ہوتی ہے اس میں بھی، پھر سونا ہوتا ہے، سونے کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سونا ظاہر سی بات ہے پیور سونا نہیں ہوتا، اس کا جو وزن ہوتا ہے اس میں بیڈز ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس سب کا کیسے آپ وہ حساب کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ جیسے کرپٹو یا اسٹاکس ہیں، یہ تو اوپر نیچے مسلسل جا رہے ہیں نا، تو اس کا کیسے کریں گے مطلب؟ اور اس کا وزن کیسے؟ سونے کا وزن آپ نے، اور اچھا سونا ویسے ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ مطلب پرانے زمانوں میں اشرفیاں ہوتی تھی، پرانے زمانے میں سونے کو رکھا جاتا تھا، وہ پہننے والا نہیں ہوتا تھا، آج کل جتنا سونا ہے ہمارے پاس ہے وہ پہننے والا ہے نا، تو کیا اس پہ بنتی ہے، ہماری خواتین کے اوپر بنتی ہے کہ انہیں دینی ہوتی ہے یا نہیں ہے ایسا؟ ہاں، زکوٰۃ پہ پہلے زیورات پہ وہ کر لیتے ہیں، زیورات پہ زکوٰۃ کے بارے میں وہی بات ہے کہ پھر دو نقطہ ہے نظر ہے، ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں زیورات پہ، سارے زیورات پہ زکوٰۃ دینی ہے، ہاں چاہے کوئی بھی ہو، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں استعمال کے زکوٰۃ پہ، کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی زیورات آپ نے بچا کے رکھ لیے ہیں کہ بعد میں کسی وقت بیچیں گے اس کو اور اس سے پیسے کمائیں گے یا پیسے حاصل کریں گے، تو پھر اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیور کی حیثیت سے ہی رکھا ہوا ہے اور ایسے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یا کبھی تقریبات میں چاہے، یا آپ کا عام روزمرہ میں یا تقریبات میں، اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بس وہ پھر آپ کے استعمال کی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے بچا کے ہی رکھ لیا، بالکل سوچا ہے کہ نہیں اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اتنا اچھا ہے بھی نہیں میں اس کو بعد میں توڑوا کے، یا جسے کہتے ہیں نا یہ کروا کے جو ہے ہم اس کو بیچ باچ دیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، تو پھر یہ کہ اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ پھر وہ استعمال کے لیے نہیں رکھا ہوا آپ نے۔ تو زیورات پہ یہ دو نقطہ نظر ہے جو میں نے بتا دیا، کہ زیادہ تر مجھے یہی بہتر لگتا ہے کہ مطلب استعمال کی چیزوں پہ جو زکوٰۃ منع کی ہے اس میں زیورات بھی شامل ہیں، کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو زیورات کے حساب سے تو یہ ہو گیا۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ حساب کیسے رکھیں گے، تو حساب تو آپ کو رکھنا چاہیے، آپ کا مال ہے،
آپ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی ہو تو حساب پورا رکھتے ہیں لوگ، کہ میرے اسٹاک میں کتنے، روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کتنے پیسے آ گئے کتنے چلے گئے، تو سب رکھ رہے ہوتے ہیں جتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے بھی محنت کریں، پھر رکھیں حساب کہ بھائی میرے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے، سال میں ایک دن ہی آپ کو حساب کرنا ہے تو کر لیں۔ سونے وونے کا تو یہ ہے کہ آپ کو اگر رکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے، مطلب ہر سال ہی رکھا پتہ ہوتا ہے، آپ نے کہیں ایڈیشن کی ہے کچھ کیا تو آپ اس کا حساب الگ کر لیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کتنا رکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ اسٹاکس وغیرہ کا البتہ یہ ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو آپ جس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس دن اس کی جو ویلیو ہے بس اس دن کی ویلیو کے حساب سے آپ کریں کیلکولیشن، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اس دن کی ویلیو پھر کاؤنٹ ہوگی، اوپر ہو سکتی ہے نیچے ہو سکتی ہے، کسی دن بڑھ گئی، کسی سال اگلے سال کم ہو گئی، تو وہ برابر ہو جائے گا، ایوریج ہو جائے گا اس کا۔ تو وہ اس کے حساب سے آپ اس کو حساب کر کے کریں زکوٰۃ، آپ کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دوسروں کا حق ہے اس پہ صحیح، صحیح۔ اچھا کسی فرض کریں کہ ایک مطلب خاتون ہے وہ بیوہ ہیں، انہوں نے ان کے پاس اپنا زیور ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس جو ہے نا وہ رکھوا دیا کہ یہ رکھ لو اور اس کو بعد میں جو ہے نا وہ بیچ کے مطلب میں کچھ کروں گی فیوچر کے اندر جو ہے نا، اب وہ ان کے بیٹے کے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بیوہ ہیں، وہ ان کی تو کوئی کمائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور سونا سونے کے طور پہ پڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بیٹا ظاہر سی بات ہے وہ اس کا وہ نہیں ہے، مطلب اس کا وہ تو اون نہیں کرتا نا، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ کہ وہ تو پڑا ہوا ہے نہ، اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کا ایک ہے کہ کسی ٹائم پہ جا کے بیچ، مطلب وہ خاتون نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی کسی کی شادی کرنی ہے تو میں اس ٹائم پہ ہی کروں گی، بیچوں گی، تو اس پہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس پہ دو چیزیں نا، مطلب اصل علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اگر کوئی سختی کرنا چاہے تو وہ ان کا یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بنے گی زکوٰۃ اور بیوہ کو دینی ہوگی۔ کچھ اسکالرس البتہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت واضح ہے، صاف ہے کہ یہ آپ نے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں آپ کو آپ کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ نے رکھا ہوا اسی لیے ہے کہ وہ آپ اس کو بیچ کے خود سے پیسے نہیں کمانے آپ کو اپنی بیٹی کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے بچا کے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں مطلب رعایت مل سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر بعد میں سوچوں گی مجھے کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس میں، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ مطلب آپ اس کو استعمال کریں گے، کسی نہ کسی جب ضرورت پڑے گی تو استعمال کریں گے، تو یہ نیت اس حساب سے ہے تو آپ کو اس پہ دینا چاہیے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ سونے کی زکوٰۃ تو اگر نصاب بنے گا سونے کا، اسے انکم کا تو تعلق نہیں ہے، سونا اگر اتنا 7.5 تولے سونے سے زیادہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس میں سے 2.5% نکالیں، اور سونے کا نکالنے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اسی کو توڑوا کے دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ تو۔ سونا تو اسی لیے سونے پہ زکوٰۃ پہلے زمانے میں بھی لی جاتی تھی کہ سونے کو تو آپ توڑوا کے کٹوا کے آپ توڑوا کے دے سکتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ، تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس رقم نقدی ہونا ضروری بھی نہیں ہے، تو وہ تو زکوٰۃ بن جائے گی اگر آپ نے صرف رکھا ہوا ہے، بعد میں کبھی کام آئے گا تو مال تو ہے وہ۔ لیکن کچھ جیسے میں نے بتایا کچھ اسکالرز البتہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ اگر واقعتاً بیوہ ہے اور چھوٹے بچے ہیں اور بچی کے لیے آپ نے رکھا ہے کہ اس کے نام کسے الگ کر دیا کہ بھئی یہ اسی کا ہے بس، اب یہ اسی کے استعمال میں آئے گا بعد میں، تو پھر اس پہ آپ نہ دیں زکوٰۃ، کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس پہ، واللہ عالم اس پہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے لیکن کہ آپ ایک دن معین کر لیں اور اس دن جو ہے وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ کریں اور پھر جو بھی ہو وہ آپ کریں۔ اچھا اس میں اچھا یہ ایک بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم دوسروں کا، لیکن اب بہت زیادہ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو غزہ کے لیے، مطلب بہت زیادہ بنی ہوئی ہے کہ غزہ کے لیے دیں، تو صومالیہ کے لیے، یمن کے لیے، وہ نہیں پتہ ان کا کہ آگے دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، کیا ان کا ہے، اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک ظاہر سی بات ہے اب پیسہ آپ کو اتنا زیادہ آ رہا ہے پوری دنیا میں، معلوم ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ تو نکال دی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ان آرگنائزیشنز وغیرہ کا آئی مین آپ کیا کر سکتے ہو؟ دینی چاہیے کیونکہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، ابھی جیسے غزہ میں کچھ جا ہی نہیں رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، مطلب ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ کچھ نہیں جا رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آرگنائزیشنز مانگ رہی ہیں، پھر دوسرے بھی ملکوں کے حالات کوئی ایسے بہتر کر، مطلب کب سے چل رہا ہے یہ یمن امن صومالیہ، حالات تو وہیں کے وہیں ہیں، مطلب کوئی یہ کیا ہے نہیں، مطلب تو اس میں حالات کیا تو کرے وہی گا رہنے انسان؟ ہیں، حالات تو اللہ تعالیٰ نے ہاں، دنیا کو رکھا اسی اصول پر ہے، حالات تو رہنے ہیں ایسے، ہمارا اپنی ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے، تو اس میں بات آپ کی صحیح ہے بالکل کہ مطلب غزہ کے لیے لیتے ہیں، غزہ جا نہیں رہے پیسے، اور کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اسرائیل نے روکا ہوا ہے، اب کوئی آپ کی کوئی ایڈ جا تھوڑی سکتی ہے، تھوڑی بہت بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں اگر دیتے بھی ہیں تو، لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس چکر میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیں ہی نہیں،
کہ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعتاً پہنچنے کی کوئی امید ہے تو دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس کو آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ امانت دار لوگ ہیں، یہ ٹرسٹ وردی ہیں، ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ دیں۔ پھر مطلب یہ کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا، کہ اگر آپ خود سوچیں کہ کون سی آپ ایسی تنظیم ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ دیں۔ ایسی تنظیمیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی جو لے تو رہی ہیں کہ بھئی غزہ کو دیں گے، اب نہیں جا رہی ایڈ غزہ پہ، تو ہو سکتی ہے کہ وہ پھر بعد میں کسی اور غریب کو دے دیں، تو آپ کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی یہ، کیونکہ لیکن یہ کہ یہ پھر ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پھر اس کو کسی مستحق تک پہنچا دیں اگر غزہ نہیں بھی پہنچ رہی تو۔ لیکن یہ کہ انسان و عام انسانوں کی، ہم لوگوں کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اپنے طور پہ دیں جتنا دے سکتے ہیں، اور کسی ایسے کو دیں جس پر ہمیں اطمینان ہو، جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہوں کہ بھئی یہ لوگ چلو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کسی مستحق کو ہی پہنچے گی یہ چیز، تو اس کو دے دینی چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اچھا کچھ مطلب کچھ کبھی-کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں کہ کسی کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں۔ میں ایک ہمارا ایک گروپ تھا، اس کے اندر ایک میسج آیا کہ جو ہے نا وہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، اس کے رجسٹریشن کے لیے اور فیس کے لیے پیسے چاہیے اور زکوٰۃ اس پہ وہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا پرائیویٹ اسکول میں 14,000 روپے اس کی وہ تھی، کچھ فیس تھی، 10,000 روپے اس کی رجسٹریشن۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے اوپر کیسے ہو رہی ہے؟ مطلب گورنمنٹ اسکولز ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وہ اپنے جو ہے نا جس نے ریکویسٹ کی تھی، اس نے بولا کہ اس کا وہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے۔ میں نے کہا بھائی پھر ایسا کرو مجھے بھی دے دو، میں امریکہ میں یہاں پہ نا میں پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال دیتا ہوں اپنے بچوں کو نا، مطلب اگر یہی کرنا ہے تو یہ لوگ کیا، تو کیا ان کی بات پہ اعتبار کر کے دے دینا چاہیے کہ یہ بول رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، نہیں یا مطلب خود یہ کہ سے اگر پھر؟ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تفصیل تو پھر آپ اپنے حساب سے فیصلہ کریں۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے نہیں پوچھا ہوتا، اس نے کہا ہاں ہوتا کہ بھئی یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ مستحق لوگ ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، آپ دے دیتے۔ لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو یہاں پہ اپنا یہ چیز کرنی ہے، اور آپ کو نہیں اطمینان ہو رہا اس پہ، تو پھر آپ نہیں دیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو ہمارے جو زکوٰۃ دینے والے کے اوپر ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں تو، اگر آپ کے پاس واقعی پیسے نہیں ہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں۔ آپ اس کو پھر ویسے دے دیں، مطلب چیریٹی کے طور پہ دے دیں، الگ سے دے دیں، صدقہ کر دیں کہ بھائی چلو صدقہ و ٹھیک ہے، تم خیرات۔ پڑھانا چاہ رہے ہو تو پڑھ لو۔ ہاں، زکوٰۃ کے مستحق اگر آپ نہیں سمجھ رہے اس بات پہ اس کو، تو لیکن یہ کہ میرا خیال سے یہ آدمی کا اپنا ہے، جیسے میں بتایا نا کہ آدمی کا اپنا اطمینان ہے، آپ سمجھیں کہ وہ مستحق بندہ ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی واقعی اس کو ضرورت ہے ایسی کہ جو کہ جسے کہتے ہیں نا غریب جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو جو ضرورت ہو سکتی ہے، تو اگر واقعی اتنا ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے دیں۔ باقی ہاں، باقی اس کی اپنی کہ بھئی ہمیں یہ بھی شوق ہے، وہ بھی شوق ہے، تو اس کے تو وہ تو زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گی چیز میرے اپنے حساب سے، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ کو اگر نہیں لگتا کہ وہ مستحق ہے تو آپ نہیں دیں اس کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو دے دیں، مگر اگر صحیح۔ مستحق ہے اچھا وہ تو۔ اس بات کا یقین کیسے آئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہ پیسہ نا مطلب آپ واپس ملے گا ڈبل ہو کے، یا جو بھی ہے، مطلب یا اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، اس کا یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ مطلب یقین کیسے آئے اس کا ہاں، انسان یہ کو؟ بات بہت اہم ہے۔ اصل بات کا یقین تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے نا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ خدا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اگر سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کیوں مطلب ٹرسٹ نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایمان سے آتی ہے ساری چیز کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کریں کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑھا چڑھا کے دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ اور چیزوں میں بھی یہی ہے، بھئی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ ملے گا ہمیں، نہیں ملے گا، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ نہیں، آخرت میں پھر ہم کچھ فائدہ ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ آپ جتنا اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، جتنا آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اس سے بہت زیادہ حد تک آپ کیا جسے کہتے ہیں دماغ صاف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کئی انداز سے، کئی طریقوں سے بتایا ہے، اور اس بات کو موقع کیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، جو اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، ان کا ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل ضائع نہیں ہوتا، تو علماء اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے، تو اس کا زیادہ اگر آخر میں جہنم میں ہی جانا ہے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہی بہت ساری چیزیں اس کے بدلے میں دے دے گا جو وہ اچھے کام کر رہا ہے، تاکہ اس کے نیک کام کا بدلہ کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے کسی کا۔ اور ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں آخرت میں امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ آخرت ہی میں دیں گے، اور انشاءاللہ بڑھا چڑھا کے دیں گے۔
تو بس یہ کہ ایمان اور یقین کی بات ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور قول ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو اپنے پیسے بچا بچا کے یہاں پہ رکھتے ہو دنیا میں، یہ پیسے بچا بچا کے رکھتے ہو یہاں، تو اس کو دیمک بھی کھا جاتی ہے، گھن بھی کھا جاتے ہیں، تو یہ اس کو وہاں بچا کے رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس، جہاں جسے کہتے ہیں نا، نہ کوئی چیز نقصان ہوگا نہ کچھ ہوگا، وہاں تمہیں ملے گا آخر میں جا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرو لوگوں پہ، وہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہاں تو ضائع ہو جاتی ہے چیز۔ تو وہی ہے کہ مطلب اللہ پر ایمان اور یقین کی بات ہے۔ اچھا، جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف مسلمس کو دی جا سکتی ہے، یا یہ جو یہاں پہ ہوتے ہیں ہوم لیس وغیرہ یا غیر مسلم ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے؟ اس میں تھوڑا کنٹروورشل ہے، عام طور پہ تو فقہاء علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی شرط رکھی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ جو آیت ہے، جو بنیادی آیت ہے، جس کے زکوٰۃ کے جسے کہتے ہیں نا کہ مصارف کے بارے میں جو بنیادی آیت ہے، اس میں کہیں یہ شرط رکھی ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، فقیر کہا ہے، مسکین کہا ہے، تو یہ ہم نے خود ہی بنائی ہے یہ شرط۔ تو اور اس وسلم کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے، مدینے میں لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اپنے انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جو مسلمان ہیں، بعد میں جب سبھی مسلمان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے انہی کو دے رہے ہیں جو مسلمان ہیں، تو غیر مسلموں کو تو صرف جسے کہتے ہیں نا تالیف قلب کے لیے یا تھوڑا سا مائل کرنے کے لیے ایک زیر بحث آئی ہے وہ چیز، تو اس کے طور پہ علماء نے یہ بات سمجھی ہے۔ ہاں، تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کوئی شرط نہیں ہے مسلمان ہونا، لیکن ویسے میں نے بتایا کہ یہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ بہت سارے اسکالرز، جو پرانے اسکالرز ہیں، پرانے نقطہ نظر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پہ وہ اکثر ایڈز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، سینٹ جوڈس وغیرہ میرے خیال میں ہاسپٹل ہے جیسے بچوں کے ہارٹ وغیرہ کے لیے، ان کے وہ ہمیشہ ڈونیشن کی کال وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ادھر بھی دے سکتے کہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ میرے خیال میں تمام سوالات تھے، اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی ایسے سوالات ہیں جو کہ رہ گئے ہیں تو آپ ڈسکس کر لیں، ادروائز ہم اس کو کال آف کرتے ہیں یہاں پہ، اور اگر تو کچھ ایسے سوالات بنیں گے تو میرے خیال میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں پھر۔ ہاں، میرے خیال سے کوئی سوال ہوگا تو لوگوں سے پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو کوئی اور اس طرح کا سوال ہے تو ہم اس کو لے لیں گے بعد میں۔ بنیادی طور پہ یہی سوالات ہیں۔ ایک چیز جو کافی ڈسکشن میں آئی، جو میں چاہتا تھا ایڈ کرنا یہاں پہ حوالے سے خاص طور پہ، وہ یہ کہ یہاں پہ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، 401 کے، اور اس طرح کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں لوگوں کے نا، تو اس کے بارے میں کافی اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم کیا کریں، کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اس پہ بہت سے علماء یہاں کے اسکالرز بھی ظاہر سی بات ہے کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ 401 پہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ بہرحال آپ کا بھی پیسہ ہے یہ۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو یہ آپ پہ اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو یہ دونوں نقطہ نظر ہیں۔ اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا ہی پیسہ آپ کو دینی چاہیے، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ نکلوا تو سکتے ہیں، بہرحال کسی نے آپ جسے کہتے ہیں نا، آپ کو کچھ پینلٹی دینی پڑتی ہے کچھ، لیکن آپ نکلوا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیسے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ اس پہ سے دیں زکوٰۃ۔ جو اس کے برعکس لوگ یہ کہتے ہیں، علماء اسکالرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہے نکلوانے کی۔ اگر آپ نکلواتے ہیں تو آپ کو ایک سزا ملتی ہے، پینلٹی ملتی ہے اس پر، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا پیسہ آپ کا ہے نہیں، ابھی آپ کو ملے گا بعد میں۔ ابھی جو آپ کو اجازت دی جاتی ہے وہ بہت ہی ایکسیپشنل کیسز میں اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بہت ایسی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس سے نکلوا سکتے ہیں، اور تو وہ کچھ چیزیں، وہ کچھ استثناء ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ویسے یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے تو اس پہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ کیونکہ مسئلہ اس پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 401 کے کیونکہ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ہے، اور لوگوں کے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جمع ہوتے جاتے ہیں تو اچھے خاصے جب بن جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی 50-60 کے قریب ہو رہا ہے، تو اب اس کے تو لاکھوں ڈالر ہو سکتے ہیں اس میں پڑے ہوئے۔ اب اس پہ اگر اس کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے پاس تو بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی پیسے دوں گا کہاں سے میں، وہ اسی میں سے پھر نکالنے پڑیں گے، پھر اسے پینلٹی الگ سے دینی پڑے گی۔ تو یہ مسائل ہیں، تو اس پہ مجھے بھی یہی نہیں، مناسب اس کی لگتا ہے کہ نہیں، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس میں آپ کا نہیں بنتا، جب ملیں گے آپ کا قبضہ ہوگا تو پھر آپ کو پورے پہ دینے پڑیں گے، وہ پھر آپ کا برابر ہو جائے گا سارا۔ اس کی پینلٹی بہت ہے، اور یہاں پہ ویسے ایک اور سوال بھی میرا مطلب بنتا ہے، یہاں پہ نا اب جیسے امریکہ ہے تو اس میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ یوں ہوتی ہے کہ آپ جیسے اگر آپ نوکری پیشہ انسان ہے نا، تو آپ کی نوکری کسی وقت بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی نوکری گئی تو اگر آپ نے یہاں پہ گھر لیا ہوا ہے تو وہ گھر بھی اس ایٹ اسٹیک ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی
تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ظاہر-سی بات ہے کہ آپ کا گھر بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ چلا جائے گا اس میں، پھر آپ کی جاب بھی نہیں ہے، اگر آپ کی فیملی ہے تو اس میں تو یہاں پہ تو پیسے بہت تیزی سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کی اگر ایک آپ کی ایون دو کہ آپ یعنی کہ ایسا ہوا کہ آپ کی فرض کریں 3 مہینے یا 4 مہینے تک بھی آپ کی ان ایمپلائمنٹ رہی نا، آپ کے بعد پتہ نہیں 3 مہینے کے بعد آپ کو ملنا شروع ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ان ایمپلائمنٹ کب، لیکن وہ بھی ایک کوئی $2500 تک میرے خیال میں ملتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جاتے ہیں نا تو یہاں پہ تو بہت برا حال ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اب آپ کے جیسے نہیں ہیں اور آپ نے یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، تو اس کا جو ٹکٹ کا خرچہ ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو پیسے ہیں نا وہ اس کی جو ریلیشن شپ ہے نا آپ کی، اس طرح وہ تقریباً نان لینئر قسم کی ہے کہ وہ ایک دم ہی یا تو آپ بالکل زمین پہ آ جائیں گے اور ایک دم جو ہے نا وہ مطلب آ، جو ہے نا وہ ہوگا کہ آپ اسٹیبل ہیں تو اسٹیبل ہیں کچھ عرصے تک، تو یہ بڑا جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں، لیکن آپ کی جو اپنی سچویشن ہے نا وہ کوئی ایسی نہیں ہے، مطلب پاکستان میں عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کسی سے کچھ لے لیں گے کچھ کر لیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا بڑے ہی کام جو ہے نا وہ کسی بھی ٹائم پہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس میں بہرحال کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ میں تو ایسے کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ یہ بنتی نہیں ہے، مطلب ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم پہ بنتی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکس ویکس دے رہے ہیں، تو میں نے تو ظاہر سی بات ہے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے بولا مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، ہمارے ساتھ پہلے بھی رہی ہے، ہم پیسے ہوتے نہیں ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اس ٹائم پہ جب جاب چلی جاتی ہے تو وہ ہم دوبارہ سے وہ کرتے ہیں پھر، تو اس طرح کی سچویشن نا یہاں پہ بہرحال وہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو جس طریقے سے بات پوری بتائی ہمیں بالکل کہ قرآن شریف میں ہر جگہ پہ زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم ایک ساتھ ہی آیا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا رکن ہے کہ جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو پورا کا پورا کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس میں اور زیادہ اس میں زیادہ احتیاط کریں، اور وہ اس کا حساب کتاب کر کے اس کو جو ہے وہ اس کا ہاں اس کو ادا کریں۔ حساب احتیاط سے کریں اور تھوڑا زیادہ ہی نکال دیں، مطلب احتیاط یہی ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی بہت زیادہ چلی جائے گی تو کوئی نقصان، جیسے ہم اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو زیادہ دے دیں گے تو اس کا کوئی ہمیں نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ لوٹائے گا اس سے، لیکن ہم کم دیں گے کیونکہ یہ فرض ہے تو اس میں ہمیں پکڑ ہوگی، اس میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس میں ہمیں سزا ملے گی، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب حکومت ٹیکس لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور بعد میں کیا صورتحال ہوتی ہے، بعد میں برے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تب بھی ہو سکتے ہیں برے حالات آپ کے، آپ جو ہے زکوٰۃ بچانے بیٹھے ہوئے پتہ چلا آپ کے برے حالات آ ہی گئے، وہ آ ہی جائیں گے، تو وہ اس سب چیزوں پہ زکوٰۃ پہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے ہمیں ہمیں جو مل رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں ہمیں، تو اس کو یہ سمجھ کے دیں، بلکہ ہے ہی اصل میں حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے واپس کرو مجھے، تو آپ کہیں نہیں میں تو نہیں دے رہا واپس، تو یہ کیا بات ہوئی، مطلب دیے تو اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں نا ہمیں، اور کون دے رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے میں نے تمہیں دیے، اب اپنے ہاتھ سے مجھے اتنے واپس کرو، مطلب مثال کے طور پہ ایسا ہے نا کہ آپ کو ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی ہم تھوڑا سا مطلب اس پہ وہ کریں کہ ڈبل لے بھائی لو، ہاں یہ دوبارہ لے لو، ڈبل لے لو، دوبارہ لے لینا، لیکن ابھی اپنے ہاتھ سے آپ کہہ دو رہے دو ہیں پہلے دیکھو تم دے بھی سکتے ہو مجھے کہ نہیں، تو یہ اس اور کو اس بندہ طرح کہہ رہا ہے دیکھنا میں چاہیے مجھے نہیں چاہیے ڈبل وہ کہہ رہا مجھے ہے کہ یہی نہیں چاہیے۔ میں تو نہیں دے رہا لے کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ سے، تو وہی ہے کہ اس طرح اچھا کی تو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے صحیح سے، اچھا میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ زیادہ تر لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جیسے شوکت خانم میں دے رہے ہیں یا بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہیں جیسے میرے خیال میں وہ ہیں کون کون ہے وہ ڈاکٹر ادیب نہیں رضوی ہیں جو کہ آنکھوں آنکھوں کے رضوی لیے کر رہے ہیں، ان کا ادیب رضوی ان کا نام ڈاکٹر ادیب ادیب رضوی نام ادیب ہے رضوی میرے خیال میں ہوں ادیب رضوی، ہاں، اس کے علاوہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ بچوں کے لمز لگاتا ہے، آرٹیفیشل لمز جو ہے نا وہ لگاتا ہے، تو ان کی میں نے ویب سائٹ دیکھی تھی، تو میرے خیال میں اس طرح کے جو ہے ہارٹ وغیرہ بچوں کے یا کچھ ایسے ہیں جو کہ آرفنیج مطلب ایسے ہیں یتیم خانے وغیرہ ہیں، ان کو دیکھ کے تو وہاں پہ انسان کو جو ہے نا وہ دینی چاہیے، کیونکہ ان کو کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہماری گورنمنٹ تو اتنی کوئی کچھ نہیں کرتی، نہ ویلفیئر گورنمنٹ ہے ہماری، گورنمنٹ بلکہ سب سے زیادہ مستحق بنی ہوئی ہے، ہمارا جو ہے وہ چھوٹو ہر جگہ جا کے بول رہا ہے کہ بھائی مجھے دے دو پیسے، مجھے دے دو، تو ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے، ہاں یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آئیں گے ہم جلدی، رمضانوں میں ہم لوگ کا لیے مشکل ہوگا کوئی پروگرام کرنا، لیکن دیکھیں گے اگر ہو سکے تو بالکل کریں گے۔ چلیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کبھی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔